بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अगर वो तुम्हें झुठलाएं तो तुम जवाब में कहो कि अगरचे तुम्हारा परवरदिगार बड़ी वसी रहमत वाला है मगर उसका अजाब गुनहगारों से टलता भी नहीं। अनकरीब मुशरिकीन कहेंगे कि अगर खुदा चाहता तो ना हम लोग शिर्क करते और न हमारे बाप दादा और न हम कोई चीज अपने ऊपर हराम करते हैं। इसी तरह बातें बना बना के जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं पैगंबरों को झुठलाते रहे, यहाँ तक कि इन लोगों ने हमारे अजाब के मजे को चखा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहो कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है? अगर है तो हमारे दिखाने के वास्ते उनको निकालो। दलील तो क्या पेश करोगे? तुम लोग तो सिर्फ अपने ख्याल खाम की पैरवी करते हो और सिर्फ अटकल पच्चू बातें करते हो। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहो कि अब तुम्हारे पास कोई दलील नहीं। खुदा तक पहुंचाने वाली दलील खुदा ही के लिए खास है, फिर अगर वही चाहता तो तुम सबकी हिदायत करता। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि अच्छा अपने गवाहों को हाजिर करो जो ये गवाही दें कि ये चीज़ें जिन्हें तुम हराम बताते हो खुदा ही ने हराम कर दी हैं। फिर अगर बिलफर्ज वो गवाही दे भी दें तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں، ان کی نفسانی خواہشوں پر نہ چلنا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ بے بس آؤ، جو چیزیں خدا نے تم پر حرام کی ہیں وہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، یہ کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالنا، کیونکہ ان کو اور خواہ تم کو رزق دینے والے تو ہم ہیں، اور بدکاریوں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کیا ہے نہ مار ڈالنا مگر کسی حق کے عوض میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن اس طریقے پر کہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی حد کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پوری کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور چاہے کچھ ہو مگر جب بات کہو تو انصاف سے، اگرچہ وہ جس کے تم خلاف کہو تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تو اسی راستے پر چلے جاؤ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر ہم نے جو نیکی کرے اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے واسطے موسیٰ کو کتاب توریت عطا فرمائی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی تھی، اور لوگوں کے لیے از سر تا پا ہدایت و رحمت ہے، تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کریں۔ اور یہ کتاب قرآن جس کو ہم نے اب نازل کیا ہے برکت والی کتاب ہے، تو تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے مشرکین، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ تم کہیں یہ کہہ بیٹھو کہ ہم سے پہلے کتاب خدا تو بس صرف 2 ہی گروہوں یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، اگرچہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب خدا نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر راہ راست پر ہوتے۔ تو دیکھو اب تو یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل کتاب خدا اور ہدایت اور رحمت آ چکی، تو جو شخص خدا کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم ان کے منہ پھیرنے کے بدلے میں عنقریب ہی برے عذاب کی سزا دیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ صرف اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا پروردگار خود تمہارے پاس آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ آخر کیوں کر سمجھایا جائے، حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا یا اپنے مومن ہونے کی حالت میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا تو اب اس کا ایمان لانا اس کو کچھ بھی مفید نہ ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا یہی صحیح، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی یقیناً انتظار کرتے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔